جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ صاحب فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں مسلمان مرتد ہو گیا، آج آن گراؤنڈ رپورٹ میں بتا رہا ہوں، سروے موجود ہے کہ بڑی تیزی سے مسلمان نوجوانوں میں ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے، لڑکے لڑکیاں بڑی تیزی سے مرتد ہو رہے ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوئے پڑے ہیں۔ یہ بیچارے حفظ کا ادارہ ہمارے سراج بھائی کھول رہے ہیں، آج اس طریقے کے ادارے کھولنے کے لیے قوم کے آگے بھیک مانگنی پڑتی ہے، بڑی مشکل سے یہ ادارے چلتے ہیں۔ یہ دینی ادارے جو آپ کے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کی توحید کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ ادارے آج بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ بھیک نہ مانگے ان کے ذمہ داران، اور آپ کے گھروں تک نہ جائیں اور آپ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں تو یہ ادارے نہیں چلیں۔ ہاں، انگلش سکھانے کے لیے ہمیں انسٹیٹیوٹ کھولنا ہو، آپ شوق سے پیسہ آ کے جمع کریں گے، ہم آپ کو دنیا کا علم دیں، آپ شوق سے آئیں گے، مہنگی فیس دیں گے آپ، ہاں دین کی بات آئی نہیں، فری میں آپ حاصل کریں گے، اور وہاں ان کو اداروں کو چلانے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت۔ ابھی شیخ حفیظ الرحمان صاحب کی آپ نے تقریر سنی، نبی اکرم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قبر کے اندر جب فرشتہ پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میتھمیٹکس کی کتاب میں اس کا سوال کا جواب نہیں ملے گا، معاف کیجیے، سائنس کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کی انجینئرنگ کی اور میڈیکل سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، میں کسی بھی طریقے سے آپ کی دنیاوی تعلیم کی اہمیت کو گھٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اصل علم تو قرآن و حدیث کا علم ہے میرے بھائی، اصل علم تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہے، اصل علم تو کتاب و سنت کا علم ہے، وہ علم آپ نے کتنا حاصل کیا؟ فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ فرشتہ پوچھے گا تیرے نبی کون ہے؟ مومن کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ پوچھے گا تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، فرشتہ پوچھے گا وما یدریک، تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو نے کیسے جانا، کیسے سیکھا؟ انسان کہے گا، مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی، قرآن کے ذریعے مجھے ان سوالوں کا جواب ملا، قرآن کے ذریعے آپ کو ان سوالوں کا جواب ملے گا۔ اور آج قرآن پڑھنے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پڑھانے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے آپ کے در کے گداگر بن جائیں، بھکاری بن جائیں، یہ پوری قوم کے لیے چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے پیارے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان مدرسوں کی حفاظت کرو، اپنی توحید کو بچانا ہے ان قرآن پڑھنے پڑھانے والے اداروں کی حفاظت کرو میرے پیارے صاحب۔ اور ایک بات بولوں میں، نبی نے اپنی فیملی کے آرام کا خیال بعد میں رکھا ہے، اپنے مدرسے کے طلبہ کے آرام کا خیال پہلے رکھا۔ آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا چلا میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، وہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا پیغام حضرت عائشہ کو سنا دیتی ہے کہ میرے ابا آ جائیں تو ان کو میرا یہ پیغام سنا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، اور آپ کی بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر نیل پڑ گئے ہیں، نشان پڑ گئے، چکی چلاتے چلاتے آپ کی بیٹی گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اے ابا جان ہو سکے تو اپنی بچی کو کوئی غلام عطا کر دیجئے، کوئی لونڈی عطا کر دیجئے، تاکہ آپ کی بیٹی کے گھر میں بھی کچھ سہولت مل جائے، آرام مل جائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے، مگر میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں وہ مسند احمد کے الفاظ۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا پیغام ملتے ہی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، بیٹی کے سسرال پہنچتے ہیں، حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے نبی بیٹی اور داماد کے بیچ میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، کان کھول کر کے سن لو، میری مسجد میں جو دین سیکھنے کے لیے صحابہ آتے ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بڑے غریب اور نادار لوگ ہیں، ان کے کھانے پینے کا مجھے انتظام کرنا ہے، ان کی بود و باش کا مجھے انتظام کرنا ہے۔ اے فاطمہ، جب تک میں اپنے دین کے ان طالب علموں کے لیے، اپنے دین کے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، جب تک ان کے لیے میں انتظام نہ کر دوں کھانے پینے کا، اے فاطمہ، میں تجھ کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ میرے پاس غلام ضرور آئے مگر پہلے میں اصحاب صفہ کی ضرورت کو پوری کروں گا۔ اللہ، نبی نے اپنے گھر سے پہلے مدرسہ بچایا ہے میرے ساتھ، اور آپ نے کہا ہے فاطمہ، اے علی، تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑے، میں تمہیں تسبیح بتاتا ہوں، رات میں سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ او میری پیاری ماں، اپنی بچیوں کی شادی کے پہلے تم یہ تو بتاتی ہو کہ نند سے ایسا برتاؤ کرنا، ساس سے ایسا برتاؤ کرنا، شوہر کو ایسے دبا کے رکھنا، اے نند کا ایسے جواب دینا، کبھی یہ دعائیں بھی سکھا دیا کرو اپنی بچیوں، کبھی ہو سکے تو اپنی بچیوں کو نبی کی سکھائی گئی دعائیں بھی بتا دو۔ ماں کی تربیتیں ہی ہوتی ہیں جو اولاد کو نکھارتی ہے میری پیاری ماں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو تسبیح سکھا رہے کہ اے میری بچی، رات میں سونے لگنا تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرنا، یہ فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تمہیں کسی خادم کی، کسی نوکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ساری تھکاوٹ تمہاری دور ہو جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی نے یہ تسبیح مجھے سکھائی، میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، روٹین بنا لیا، میں رات میں سوتا تھا تو یہ تسبیح پڑھے بغیر میں نہیں سوتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے علی، کیا کبھی آپ نے یہ رات میں سونے کے پہلے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا؟ کہا کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا کہ اے علی، آپ کی زندگی میں ایک رات آئی تھی، اگلے دن صفین کی لڑائی ہونے والی تھی، بڑی خطرناک لڑائی ہوئی تھی صفین کی لڑائی، اے علی، کیا صفین کی لڑائی کے پہلے جو رات گزری تھی وہ رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ آپ نے فرمایا ولا لیلۃ صفین، میں نے صفین کی رات میں بھی یہ تسبیح پڑھی تھی، اس رات بھی میں بغیر پڑھے نہیں سویا تھا۔ یہ صحابہ تھے، یہ نبی کے داماد تھے، اور یہ نبی کی بیٹی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو اپنی توحید کی حفاظت کرنی۔ آج مسلمان توحید سے دور، مسلمان کے گھروں میں شرک ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں قبر پرستی ہے، مسلمان کے گھر میں تعویذ ہے، مسلمان کے گھر میں جادو ہے، مسلمان کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک عورت بریانی کی دیگ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ بریانی کی دیگ، بریانی بنائی گئی کس کے نام سے؟ خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جو 11ویں منائی جاتی ہے، اس موقع پر اس نے بریانی بنوائی اور پھر بریانی کی اس دیگ کے آگے وہ سجدہ کر۔ ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا شادی کے موقع پر کہ صاحب وہ تو دلہن ہے، دلہن کے ساتھ عجیب و غریب چیزوں کا معاملہ ہو رہا ہے، شرکیہ اس میں باتیں کہی جا رہی ہیں، حضرت اللہ کے نبی کا نام لے کے، حضرت فاطمہ کا نام لے کے، حضرت علی کا نام لے کے۔ کتنی رسم و رواج ہمارے سماج میں ہے جو شرکیہ رسم و رواج۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس امت سے ناراض ہے اس کے شرک کی وجہ سے، اور اللہ کے پیارے نبی کی پیشن گوئی موجود ہے کہ میری امت کے اندر بھی شرک ہوگا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر شرک نہیں ہونے لگے گا، بت پرستی نہیں ہونے والا، یا بت الاوثان، میری امت کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے۔ مولانا حالی نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا 100 سال پہلے، مولانا حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا، اور آج 2025 میں ہم بیٹھے، آج بھی لگ رہا ہے کہ مولانا حالی آج کے دور کو دیکھ کر کے یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں،
परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान ये समझता है कि साहब मेरा ईमान तो शिर्क प्रूफ है, मैं शिर्क नहीं कर सकता। अरे जो काम शिर्क है वो तू कलमा पढ़ के करेगा तब भी वो शिर्क ही रहेगा। कलमा पढ़ लेने से तो शिर्क प्रूफ नहीं हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी तौहीद की हिफाजत करनी